بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن کے اندر رشتہ خود چل کر آئے گا، صرف 3 دن یہ کلمہ پڑھو، محرم ختم ہوتے ہی شادی کی تاریخ فکس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عزیز سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق لاکھوں نوجوانوں اور ان کے والدین کے دلوں سے ہے، اور وہ ہے نیک رشتے کی تلاش۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نیک صالح اور با کردار جیون ساتھی عطا فرمائے۔ بعض اوقات رشتے آتے ہیں مگر بات نہیں بنتی، کبھی مناسب رشتہ نہیں ملتا، کبھی حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور کبھی انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن کو سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی دلوں کو ملاتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، اور وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک عظیم سنت اور پاکیزہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی اور اسے پاک دامنی، سکون اور معاشرے کی بھلائی کا ذریعہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو اپنی نشانیوں میں بے شمار کرتے ہوئے فرمایا، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل خوشی صرف شادی ہو جانے میں نہیں بلکہ نیک دیندار اور با اخلاق شریک حیات ملنے میں ہے۔ دعا اور ذکر یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے نتائج اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مومن کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، جائز اسباب اختیار کرنا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین رشتہ مقدر فرمائے تو سب سے پہلے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی اختیار کریں، استغفار کی کثرت کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، تاخیر ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی، کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے دیر فرماتا ہے کہ وہ آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مایوس ہونے کی بجائے امید کا دامن تھامے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو ایمان کی روشن سے دور ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اسباب پر گفتگو کریں گے جن سے نیک رشتے کی راہیں آسان ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی جانیں گے کہ دعا، صبر اور تقویٰ کس طرح انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا سبب بنتے ہیں۔ آخر میں ایک مستند اور جائز وظیفہ بھی پیش کیا جائے گا جس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہوگی، بغیر کسی غیر ثابت یا یقینی دعوے کے۔ اس لیے محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم عزیزو، ہم نے نکاح کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بات کی تھی، اب ہم ایک ایسے سوال کی طرف گفتگو کریں گے جو بہت سے نوجوانوں اور والدین کے دل میں ہوتا ہے، آخر رشتہ آنے میں تاخیر کیوں ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تاخیر سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے لیے کب، کیا اور کس کے ساتھ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان مسلسل دعا کرتا ہے لیکن ظاہری طور پر اس کی دعا فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو رد کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے جلد بازی یا مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا رشتہ بار بار کسی وجہ سے نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، نماز کی پابندی کرے، والدین کی خدمت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، حلال روزی اختیار کرے اور دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ یا بغض نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ دلوں کو پسند فرماتا ہے اور نیکی کی برکت سے زندگی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے صرف روحانی اعمال پر اکتفا نہ کریں بلکہ جائز عملی اسباب بھی اختیار کریں، اچھے لوگوں سے رابطہ کریں، مناسب جگہوں پر رشتے کی بات کریں، اور اگر کوئی مناسب تجویز آئے تو صرف معمولی دنیاوی وجوہات کی بنا پر اسے رد نہ کریں۔ اسلام نے ہمیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی سکھائی ہے۔ میرے عزیزو، سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے پیغامات گردش کرتے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ صرف 3 دن یہ پڑھ لیں رشتہ پکا ہو جائے گا، یہ 7 دن میں شادی یقینی ہو جائے گی۔ ایسے دعووں کی قرآن و حدیث میں کوئی معتبر دلیل موجود نہیں۔ ہمیں دین کے نام پر صرف وہی بات آگے پہنچانی چاہیے جس کی اصل موجود ہو۔ اصل طاقت کسی مخصوص تعداد یا مدت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اخلاص، دعا اور تقوی میں ہے۔ لہٰذا آج ہی عہد کریں کہ ہم مایوسی کو چھوڑ کر امید کا دامن تھامیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں گے، استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے،
اور یقین رکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ بہتر وقت مقرر فرمائے گا تو وہی وقت ہمارے لیے سب سے بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اب ہم قرآن مجید کی ان دعاؤں اور تعلیمات پر گفتگو کریں گے جو دل کو سکون دیتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتی ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، وہ بیماری ہو یا رزق کی تنگی ہو یا نیک رشتے کی تلاش، تو سب سے پہلے اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کا مالک ہے، وہی حالات بدلنے والا ہے اور وہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہر مومن کے دل میں امید پیدا کرتی ہے، اس لیے اگر آپ مدت سے رشتے کی انتظار میں ہیں تو مایوس نہ ہوں، بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ہر دعا سن رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، برکت اور آسانیوں کے حصول کا بھی سبب ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی درود پاک کی کثرت میں بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھتی ہے اور دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک دیندار اور با اخلاق شریک حیات عطا فرمائے تو صرف دعا ہی نہیں بلکہ اپنے کردار کو بھی سنواریں، سچ بولیں، امانت داری اختیار کریں، والدین کا ادب کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ جب انسان خود نیکی اختیار کرتا ہے تو وہ نیک لوگوں کی صحبت اور نیک فیصلوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی مخصوص دن یا مہینے تک شادی لازماً ہو جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے جو ہمارے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی حقیقی توکل ہے۔ اب ہم دعا، استغفار، درود شریف، والدین کی دعاؤں اور ان اعمال پر تفصیل سے گفتگو کریں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کی زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ محترم سامعین، زندگی میں جب کوئی خواہش پوری ہونے پہ دیر ہو جائے تو بہت سے لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، حالانکہ ایک سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اگر نیک رشتہ ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر دعا سے باخبر ہے اور وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دعا کی ترغیب دی ہے۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ یہ بندے کی عاجزی، اللہ پر اعتماد اور اس کی رحمت سے امید کا اظہار ہے۔ اس لیے اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ وہ آپ کو ایسا شریک حیات عطا فرمائے جو دیندار، با اخلاق، وفادار اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ ہو۔ اس کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی طرح درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود شریف کثرت سے پڑھنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھنا دعا کے آداب میں شامل ہے۔ والدین کی دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کریں اور ان کا دل خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کریں۔ والدین کی رضا انسان کی زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف روحانی اعمال کافی نہیں بلکہ جائز عملی اسباب بھی اختیار کرنا سنت ہے۔ مناسب خاندانوں سے رابطہ رکھیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور رشتے کے معاملے میں غیر ضروری سخت شرائط سے بچیں۔ بہت سی اچھی باتیں صرف اس وجہ سے رہ جاتی ہیں کہ ہم ایسی توقعات قائم کر لیتے ہیں جو حقیقت پسندانہ نہیں ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے لیکن اس کے فیصلے اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، نہ کہ ہمارے مقرر کردہ تاریخوں کے مطابق۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، دعا کرتے رہیں، صبر اختیار کریں اور یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو ایسی خیر عطا فرماتا ہے جو انسان کے گمان سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان خوبصورت ہو، دولت مند ہو یا دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو تو اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں ایک بہت ہی مختلف اور خوبصورت معیار سکھاتا ہے اور وہ ہے تقویٰ، ایمان اور حسن اخلاق۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں واضح رہنمائی فرمائی کہ دین اور اچھے اخلاق کو اہمیت دی جائے۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان یا نوجوانی یہ چاہتا ہے کہ اسے بہترین شریک حیات ملے تو سب سے پہلے اسے خود بھی اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
میرے عزیز بھائیو اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اپنی زندگی میں چند چیزوں کو لازماً شامل کریں: نماز کی پابندی، سچائی، امانت داری، والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو زندگی میں خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ رشتوں میں ایک بڑی رکاوٹ تکبر بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے معیار اتنے بلند کر لیتے ہیں کہ اچھے اور دیندار رشتے بھی صرف دنیاوی وجوہات کی بنا پر رد کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال، عقل مندی اور دین کو ترجیح دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیاوی سہولیات اہم ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ گھر ہے جس کی بنیاد ایمان، محبت، احترام اور اللہ کے خوف پر ہو۔ اگر آپ کے رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اپنے دل کو حسد، نفرت اور مایوسی سے پاک رکھیں۔ دوسروں کی خوشیوں پر خوش ہوں، ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف شادی کی دعا نہ کریں، بلکہ نیک، صالح، دیندار اور با اخلاق شریک حیات کی دعا کریں۔ ممکن ہے انسان جلدی میں کسی چیز کو بہتر سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر فیصلہ محفوظ کیے ہوئے ہو۔ لہٰذا آج ہی اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں گے، والدین کو راضی کریں گے اور ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے امید وابستہ رکھیں گے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتا ہے تو ایسی عطا دیتا ہے جس پر بندہ برسوں تک شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، جب انسان کسی نعمت کا انتظار کرتا ہے، خصوصاً نیک رشتے کا، تو شیطان اس کے دل میں مایوسی، بے صبری اور بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید اب دعا قبول نہیں ہوگی، یا شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا ہے۔ لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی حقیقی بھلائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یقین کے ساتھ مانگو، اور یہ یقین رکھو کہ وہ دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی جلد بازی سے بھی منع فرمایا۔ بعض لوگ چند دن دعا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا۔ یہ رویہ درست نہیں۔ مومن دعا کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دعا خود بھی عبادت ہے اور اس کا اجر ہر حال میں ملتا ہے۔ نیک رشتے کے لیے دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ اپنے خاندان، قابل اعتماد رشتہ داروں اور نیک لوگوں کو اعتماد میں لیں۔ مناسب جگہوں پر رشتے کی بات کریں، اور اگر کوئی مناسب تجویز آئے تو صرف معمولی دنیاوی باتوں کی وجہ سے اسے رد نہ کریں۔ اسلام ہمیں دعا کے ساتھ تدبیر بھی سکھاتا ہے۔ اس دوران اپنے کردار پر بھی توجہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو نیک شریک حیات ملے تو خود بھی دیانت دار، خوش اخلاق، نماز کے پابند اور اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ اپنے گھر کے ماحول کو بھی دینی بنائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھیں، استغفار اور درود شریف کو معمول بنائیں اور صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ یہ تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی جلد شادی ہونا نہیں بلکہ صحیح اور بابرکت شادی ہونا ہے۔ اگر جلدی میں غلط فیصلہ ہو جائے تو زندگی بھر کی پریشانی بن سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ انسان کو بہترین انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ لہذا اپنے دل سے یہ جملہ نکال دیں کہ اب میرا رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی بجائے یہ کہیں میرا رب میرے لیے بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ محترم سامعین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی رشتہ ٹوٹ جائے تو شاید یہ بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن ایک مومن جانتا ہے جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے خیر نہ رکھی ہو اس سے بچ جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر اہم معاملے میں نماز، استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی جیسے اہم فیصلے میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو لازماً خواب آئے یا کوئی خاص اشارہ ملے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگر یہ رشتہ میرے دین یا دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے، اور اگر اس میں نقصان ہے تو مجھے اس سے دور فرما دے اور میرے لیے بہتر فیصلہ مقدر فرما۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہے، اس لیے فیصلہ صرف جذبات پر نہیں بلکہ دین، کردار، اخلاق اور سمجھداری کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری اور اچھے اخلاق کو بنیادی معیار قرار دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رشتہ آئے، اس میں صرف دولت، خوبصورتی یا دنیاوی حیثیت نہ دیکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ سامنے والا شخص نماز کا پابند ہے یا نہیں، سچا امانت دار اور با اخلاق ہے یا نہیں، والدین کا احترام کرتا ہے یا نہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک خوشحال اور پرسکون ازواجی زندگی کی بنیاد بنتی ہیں۔
اسی طرح اگر ابھی تک مناسب رشتہ نہیں آیا تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ ایک لمحے میں حالات بدلنے پر قادر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، عبادات، اخلاق، لباس، گفتگو اور معاملات کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتا ہے لیکن قبولیت کا وقت اور طریقہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، لہٰذا اپنے رب سے حسن ظن رکھیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار اور درود شریف کو معمول بنائیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگیں۔ محترم سامعین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک رشتہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے سب سے مضبوط راستہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، دعا، تقوی، صبر اور جائز اسباب اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک، صالح اور باکردار شریک حیات مقدر فرمائے تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی اختیار کریں، استغفار اور درود شریف کو اپنا معمول بنائیں اور ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور وہی بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک رشتے کی دعا کرنا چاہے تو یہ معمول اختیار کر سکتا ہے، باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے۔ اگر وقت ممانعت نہ ہو، نفل ادا کرنے کے بعد آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں، پھر قرآن کریم کی یہ دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اسے اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں، پھر اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ اگر میرے لیے جلد نکاح اور یہ معاملہ میرے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما اور مجھے نیک، صالح، دیندار اور با اخلاق شریک حیات عطا فرما۔ اگر اس میں خیر نہیں تو میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ مقدر فرما اور مجھے اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، وظیفہ دعا اور اللہ سے رجوع کا ذریعہ ہے، جبکہ قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں اور بہنوں، اگر آج آپ کی آنکھوں میں انتظار کے آنسو ہیں تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو بھی جانتا ہے۔ اگر آج راستے بند نظر آتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، وہ جب چاہتا ہے وہاں سے آسانی پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی فیصلہ فرمائے گا جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام غیر شادی شدہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو نیک، صالح، دیندار اور باکردار شریکیت عطا فرمائے، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر گھر کو محبت، رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ بندگی کا اظہار ہے۔ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، اللہ کے حکم سے مشکلات آسان ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ خاص طور پر رشتوں، نکاح اور اچھے نصیب کے لیے دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا نیک، سچا اور محبت کرنے والا رشتہ عطا فرما جو میرے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہترین ہو۔ اے اللہ میرے لیے اچھا رشتہ آسان فرما دے اور میری شادی میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ مجھے نیک اور با اخلاق اور سمجھدار شریک حیات عطا فرما جو میرے لیے سکون اور رحمت کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ میرے نصیب کے دروازے کھول دے، میرے رشتوں کی تمام رکاوٹیں ختم کر دے اور میرے لیے بہترین فیصلہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں، شوہروں اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اے اللہ میرے لیے وہ نصیب لکھ دے جس میں خیر ہو، برکت ہو اور جو میرے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہو۔ اے اللہ میرے لیے بہترین انتخاب فرما اور مجھے وہ رشتہ عطا فرما جو میرے حق میں بہتر ہو، چاہے میں اسے سمجھ سکوں۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنے لیے یہ وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو دعا کے ساتھ نماز کی پابندی کریں، استغفار زیادہ کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بہترین عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ، آمین یا رب العالمین۔